السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہماری عربی کلاس خیر و عافیت کے ساتھ چل رہی ہے، اور اسم کے اندر جنس یعنی کہ جینڈر ہم پڑھ رہے تھے، اور مذکر اور مؤنث کو پہچاننے کے لیے پورا طریقہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور پھر کچھ الفاظ کے ساتھ میں نے آپ حضرات کے سامنے مشق کروائی تھی۔ وہ جو کچھ متفرق اسماء تھے، کیونکہ اب یہاں پر ہم اپنا کام کریں گے آگے کا، ان کو میں نے مٹا دیا ہے، اریز کر دیا ہے۔ امید ہے آپ نے لکھ لیے ہوں گے، نہ لکھے ہوں تو پچھلی کلاسز دیکھ لیجئے گا، ان کلاسز کے اندر یا پچھلی کلاس کے اندر وہ موجود تھے تو آپ اس میں سے اتار لیجئے گا۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے مذکر کو مؤنث کیسے بنائیں ہماری اس گرامر کی کلاس کے اندر۔ تو چلیے باقاعدہ اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ البتہ شروعات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے ایک مرتبہ اس کا ریویژن کر دیتا ہوں۔ جنس یعنی کہ جینڈر، اس کی دو ہی قسمیں ہوتی ہیں، مذکر یعنی کہ میل اور مؤنث یعنی کہ فیمیل۔ ہماری اس کلاس کے اندر ہر لفظ ہم مذکر سمجھیں گے جب تک کہ ہم اس کو مؤنث ثابت نہ کر دیں۔ جب ہمارے پاس کوئی لفظ آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کوئی مؤنث حقیقی تو نہیں ہے، یعنی کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مذکر ملتا ہے تو اس کا مطلب وہ مؤنث حقیقی ہے، لیکن اگر اس کے سامنے کوئی مذکر نہیں ملتا تو پھر غیر حقیقی کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس لفظ کے آخر میں کوئی گولتا وغیرہ ہے۔ اگر گولتا ہے تو اس صورت کے اندر ہم اس کو علامتی مؤنث ڈکلیئر کر دیں گے، اور اگر گولتا بھی نہ ہو، اس کے سامنے کوئی مذکر بھی نہ ہو، تو ایسی صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ سمائی مؤنث میں سے ہواؤں کے ناموں میں سے تو نہیں ہے، یا شراب کے ناموں میں سے تو نہیں ہے، یا آگ کے ناموں میں سے تو نہیں ہے، یا جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے کی شکل میں ہیں ان میں سے تو نہیں ہے، یا وہ متفرق اسماء جو میں نے یہاں لکھوائے تھے ان میں سے تو نہیں ہے۔ اگر ان میں سے بھی نہیں ہے تو بالآخر ہم اس کو مذکر ڈکلیئر کر دیں گے۔ میں نے کچھ مشق آپ کے سامنے یہاں کروائی تھی، کچھ الفاظ میں نے لکھے تھے، اس کی مشق ضرور کیجیے گا آج کی کلاس لینے سے پہلے۔ تو چلیں اب ہم باقاعدہ آگے کے سبق کا آغاز کرتے ہیں کہ ہماری اس کلاس میں اگر کوئی مذکر ورڈ ہے تو اس کو ہم مؤنث کیسے بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک لفظ آتا ہے مسلم، مسلم۔ اب یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی میں یہاں کوئی لفظ لکھوں تو اس کے بارے میں مذکر مؤنث کا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا ترجمہ ضرور آنا چاہیے۔ ترجمہ آئے گا تبھی آپ آگے مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ اگر ترجمہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں آتا تو میں بتا دوں اسلام لانے والا، مسلم ہمیں کہا جاتا ہے نا، وہ سماکم المسلمین، مسلمان ہیں ہم، میں مسلم ہوں الحمدللہ۔ تو مسلم یعنی کہ اسلام لانے والا۔ اب یہ ایڈجیکٹو ہے، صفت ہے۔ اب اگر میں اس کی مؤنث بنانا چاہتا ہوں تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آخری لفظ جو ہے نا، آخری لفظ میم ہے، اس کو زبر لگا دیں گے، زبر لگا کے اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں گے، لفظ بن جائے گا مسلمہ، مسلمہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے عابد۔ اب وہی سوال، عابد کا ترجمہ کیا ہے؟ عابد کا ترجمہ ہے عبادت کرنے والا، یہ بھی ایڈجیکٹو ہے۔ اب وہی اصول ہم یہاں پر بھی اپلائی کریں گے۔ آخری لفظ دال ہے نا، اس کو زبر دے کے اس کے بعد گولتا کا اضافہ کر دیں گے، یہ والی گولتا، تو عابد سے بن جائے گا عابدہ، ٹھیک ہے، عبادت کرنے والی، اسلام لانے والی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ اور آتا ہے صالح، یہ بھی صفت ہے۔ تو صالح یعنی کہ نیک۔ اب کوئی مرد نیک ہو تو اس کو کہتے ہیں صالح، لیکن اگر کوئی عورت نیک ہو تو اس کو کہیں گے، سیم قاعدہ اپلائی کیجئے گا، آخری حرف ہا کو زبر دے کر اس کے بعد گول تا کا اضافہ کر دیں گے، صالح سے بن جائے گا صالحہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور لفظ لکھ لیتے ہیں جمیل۔ اب اس کا ترجمہ پوچھیں گے آپ تو ترجمہ وہی جو میں نے پہلے بتایا تھا، جمیل خوبصورت۔ پتہ نہیں میں نے اس کلاس میں بتایا تھا کسی اور کلاس میں بتایا تھا، جمیل خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین اور جمیل آپ نے سنا ہوگا۔
تو جمیل یہ بھی صفت ہے. اب اگر جمیل کی فیمیل بنانی ہے ہمیں تو وہی قاعدہ اپلائی کریں گے. آخری حرف کیا ہے؟ لام. لام کو زبر دے کے اس کے آخر میں گول تا کا اضافہ کر دیں گے, جمیل سے بن جائے گا جمیلہ. ٹھیک ہے, تو یہ بات آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ مذکر سے مؤنث بنانے کا جو اصول ہے وہ صفات کے اندر اپلائی ہوگا, اصل ناموں کے اندر اپلائی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مسلم سے بنا مسلمہ, عابد سے عابدہ, صالح سے صالحہ, جمیل سے جمیلہ. جیسے ہمارے یہاں اردو میں اچھا اچھی, برا بری, لمبا لمبی, چھوٹا چھوٹی, ہم اردو میں صفات کی فیمیل بنا لیتے ہیں نا, ویسے ہی عربی کے اندر صفات کی فیمیل بنے گی, اصل ناموں کی فیمیل نہیں بنے گی. کبھی آپ مسجد کے آگے گولتا کا اضافہ کر کے کہتے ہیں مسجدہ, ہے نا, اور کتاب کے آگے گولتا کا اضافہ کر کے کہتے ہیں کتابہ. جو اصل نام ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کام نہیں ہو سکتا. اصل نام مدرسہ اصل نام ہے, کبھی آپ اس کا گولتا ہٹا کے اس کو میل بنا دیں. یہ کام صرف صفات کے اندر ہو سکتا ہے کہ میل کے آگے گولتا اضافہ کر دیجئے وہ فیمیل بن جائے گا, یا فیمیل کا گولتا ہٹا دیجئے وہ میل بن جائے گا. بس اتنا سا قاعدہ ہے, ذرا سی چیز ہے جو مجھے آپ کو اس کلاس کے اندر پڑھانی تھی اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھانی تھی. اس کے علاوہ بہت سارے الفاظ ہیں جو آپ اس کلاس کے اندر لکھ سکتے ہیں اور ان کو آرام سے پہچان بھی سکتے ہیں, ان کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جیسے ساجدہ ساجد سے بنا, جیسے راشدہ راشد سے بنا, جیسے قاتلہ قاتل سے بنا, اور اس طریقے کے بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں. بس اس کلاس میں اتنی ہی سی بات جو سمجھنے کی تھی, میں نے آپ کو یہ ساری کی ساری باتیں پڑھا دی, سمجھا دی. اب ایک کام اور کرتے ہیں, کیونکہ کچھ اور مزید الفاظ ہیں, آپ ان کی بھی مشق کر سکتے ہیں, لیکن اس بورڈ کے اوپر لکھنے کا میرے خیال سے فی الحال موقع نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں, اس ویڈیو کے لاسٹ میں نا کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. جیسے یہ ویڈیو ختم ہوگی وہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں گے. ان میں سے بہت سارے الفاظ ایسے ہوں گے آپ کو اس کا ترجمہ نہیں پتا ہوگا. آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھی پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ باکس کے اندر بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے. پہلے اس لفظ کا ترجمہ دیکھیں, اور ترجمہ دیکھنے کے بعد پھر اس قاعدے کو اپلائی کریں, اور اس کے اندر پہچانے کہ اصل نام ہے یا صفات ہے, اور اگر صفات ہے تو ان کو مذکر یا مؤنث کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. پہلے تو اس چارٹ میں اس کو پہچانیں, پہچاننے کے بعد اگر وہ صفات نکلتے ہیں تو اس میں ان کو مذکر سے مؤنث یا مؤنث سے مذکر بنانے کی کوشش کریں. دراصل ایک کتاب ہے لسان القرآن کے نام سے, وہ کتاب آپ کو پلے اسٹور کے اوپر بھی مل جائے گی. اگر تو آپ کو آخر کے اندر وہ الفاظ مل جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, مل ہی جائیں گے انشاءاللہ. اور اگر آپ چاہیں اپنی سہولت کے لیے, اپنی آسانی کے لیے, تو اس کتاب کو بھی پلے اسٹور سے آپ نکال سکتے ہیں, بلکہ گوگل سے آپ اس کتاب کی PDF بھی نکال سکتے ہیں. اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا, بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی, اور ووکیبلری بھی بنے گی, الفاظ بھی آپ کے یاد ہوں گے. بس مشق تو ہو گئی, کانسیپٹ تو کلیئر ہو گیا, لیکن اس میں مزید اور الفاظ دینے کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کی اور زیادہ پریکٹس ہو. زیادہ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اور مضبوطی آئے گی, اور الفاظ بھی زیادہ سے زیادہ یاد ہوں گے تو ووکیبلری بھی مضبوط ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ عربی زبان کا سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.